اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ یہ لمحات جو قرآن کی محبتوں کے لمحات ہیں، بہت ہی روحانی اور پرکیف لمحات آپ کو اور ملت اسلامیہ کو اور مجھے بھی فیضیاب کر رہے ہیں، اور اس کے فیض کو ہم براہ راست محسوس بھی کر رہے ہیں۔ واقعہ سورہ یوسف کے حوالے سے ہے، اور سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حسین امتزاج اس طرح سے کیا کہ حاسدین حسد کے ذریعے کس طریقے سے اپنے سگے بھائی کو، اپنے ہی خون کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کس طرح بہانے بازیاں کر رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، قمیص پر خون بھی لگا دیا، باپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ باپ نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد کیسے کیسے بات آگے بڑھی، ان کی پاک دامنی پر کس طریقے سے طاغوتی قوتوں نے حملہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طریقے سے اس جیل خانے سے نکل کر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بادشاہ کے مقربین میں ہوئے، اور اس کے بعد 13ویں پارے کے مضامین میں یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اور اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بری کیا اور معاشرے نے اس کو قبول کیا، اور عزیز مصر نے اور حالات نے سب نے گواہی دی کہ آپ ایک پاکیزہ ہستی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس پاکیزہ ہستی نے فخر نہیں کیا، بلکہ اس پاکیزہ ہستی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی موقع پر کوئی آزمائش ہو اور آپ کو کامیابی ملے تو سینہ ٹھوکنا یا اپنے آپ کو تکبر کے ذریعے آگے بڑھا کر یہ کہنا دیکھا میری طاقت، یہ گناہ ہے۔ طاقت صرف اللہ کی ہے۔ عاجزی انکساری کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ رب نے کرم فرمایا، اور اسی انکساری کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جاری رکھا، اور جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے رب کا کرم ہے، اور بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور وہی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے اور سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں کہ جن حالات کی طرف اگر ہم توجہ دیں اور ان حالات کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی قسم کا بڑا عہدہ بھی کوئی آپ کو مل جائے یا ملے تو آپ کو پھر بھی آپ کو تکبر تفاخر اس لیے نہیں کرنا کہ شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر پل آپ کو ورغلاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو اس کے علم پر اس کو ورغلاتا ہے، اگر کوئی پیسے والا ہے تو اس کے پیسے پر ورغلاتا ہے، کوئی خوبصورت ہے تو اس کے حسن پر ورغلاتا ہے، اور کوئی صاحب اولاد ہے کہ 5 7 8 لڑکے ہیں اس کے تو اس پر ورغلاتا ہے کہ تو طاقتور ہے۔ نہیں، آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت سے اور قرآن کے احکامات سے یہ بات ملتی ہے کہ جب حکومت وقت اگر کوئی عہدہ دے تو عزیز مصر نے کیا کہا کہ آج سے آپ کو ہم مالیات کی ذمہ داری دے رہے ہیں، فائنینشیل سسٹم آف اسٹیٹ وڈ بی یور رسپانسبلٹی اینڈ وی بلیو دیٹ یو آر آنیسٹ پرسن اینڈ ٹرسٹ وردی فار دا اسٹیٹ، سو بائی ناؤ یو ہیو بین کنسیڈرڈ ایز ہیڈ آف فائنینس ڈپارٹمنٹ، اور یہ فائنینشیل سسٹم آپ کو سنبھالنا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جو مالیات ہے یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری جو شروع میں دے رہے تھے نا کہ آج سے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد آپ نے یہ ریکویسٹ کی کہ مالیات کے لیے آپ نے جو ذمہ داری قبول کی وہ یہ کہ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد ہوگی، اس کے ذریعے ریاست کو استحکام ملے گا، اور یہ ان پیسوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے راستے کھلیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ذمہ داریاں اسٹیٹ دے رہی تھی تو آپ نے خاص طور پہ اس میں مالیات کی ذمہ داری قبول کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ
کہ نبوت کو اختیار چاہتے تھے. نبوت کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے سارا اختیار دیا ہوا ہے. بہر طور قصہ مختصر یہ کہ یہ جو قومی خزانہ ہے، اس قومی خزانے کو چلانا اور قومی خزانے پر حکمرانی اللہ کی اور غریبوں کا حق، اور غریبوں کے حق نے ایک نبوت کی بارگاہ سے اپنے آپ کو منسلک کیا. تو ابھی جو مصر ہے اس میں عملی طور پر حکمرانی نبوت کی تھی، اور نبوت کے اسی عمل نے اللہ اکبر ملک کو مضبوط کیا. آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی. یہ جو پولیٹیکل اکانومی کا کانسیپٹ ہے وہ پیوریفیکیشن کے ذریعے ہے، کیونکہ نبوت دلوں کو پاکیزہ کرتی ہے، ذہن کو پاکیزہ کرتی ہے، اور تکبر کو اور اختیار کو استعمال نہیں کرتی. اور وہ پیسہ جو ریاست اور امت کا یا ملت کا یا قوم کا ایک امانتی سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو جب نبی خرچ کرے گا، اور وہ بھی یوسف علیہ السلام، تو اس میں کتنی برکت ہوگی اور کتنا زیادہ استحکام ہوگا. یہ جو آج کے دور کے مینجمنٹ سائنس کے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اور آپ اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک فارمولہ ہے کہ جس درجہ معاشی استحکام اسی درجہ سیاسی استحکام، اسی درجہ امن از ایکول ٹو ویلفیئر اسٹیٹ. یہ ایک فارمولہ ہے سمپل. انگلش میں اس کو پولیٹیکل سائنس میں بیان کیا جاتا ہے، میں نے اردو میں بیان کیا آپ کے سامنے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پھر یہ گفتگو سورہ یوسف کے حوالے سے انشاءاللہ جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید. اور بات حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی، اور قرآن کا حوالہ. قحط پڑا مصر میں، اور یہ قحط بہت خطرناک تھا. تو کنعان وہاں سے غلہ لینے کے لیے، اسٹیٹ سپورٹ کے لیے، ریاست کی جو معاشی پالیسیز تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنائی تھی، اس سے لوگوں کی مدد کی جا رہی تھی. آپ کے بھائی بھی آئے. آپ نے کیا کیا کہ جو امداد دی، اس امداد میں کچھ پیسوں کی تھیلی بھی رکھ دی. یہ ایک خصوصی محبت جو قرآن بھی کہتا ہے ذوی القربہ، کہ اپنے قرابت داروں کی مدد کیجیے. تو مدد کے لیے کہ یہ قحط پڑا ہے تو اس میں ان کی مدد ہو. اور جو واقعہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ وہ واقعہ بڑا عجیب ہے. کہ یہ جب آئے ہیں تو اس کو میں مختصر کر رہا ہوں بات کو. تو خواہش یہ ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ میرے بھائی کو بھی، جو بھائی آئے ہیں اس میں سے ایک بھائی کو روک لیا جائے. اب ویسے روکتے تو رکتے نہیں، تو کیا راستہ اختیار کیا؟ راستہ یہ اختیار کیا کہ جو ریاست کا یا ملک کا ایک جو اشیاء ہوتی ہیں ان میں سے ایک پیالہ تھا. پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا گیا، اور کہا گیا کہ جی جو پیالہ ہے اس کی تلاش کی جائے گی، کیونکہ جو یہ تقسیم ہوا ہے اس کے اندر کسی نے پیالہ چوری کر لیا یا رکھ لیا. تلاشی ہوئی تو برادران یوسف میں بنیامین کے پاس وہ پیالہ نکلا. وہ پیالہ نکلا تو کہا کہ پھر اب ریاست کیا سزا دے، ظاہر چوری ہوئی ہے، حالانکہ وہ انہیں روکنے کے لیے تھا. تو چوری ہوئی ہے، تو چوری کے لیے اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس سے نکلا اس کو روک لیا جائے. تو جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ بنیامین کے بجائے ہمیں روک لیں. انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ جو سبجیکٹ تھے وہ یہی تھے کہ ان کو روکنا تھا، بنیامین کو. بہرحال سادہ سی بات تھی کہ انہیں روک لیا گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو تدبیر کی تھی، اس تدبیر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنے بھائیوں کو
ایک تو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا جائے، ان کی مدد کی جائے، انہیں انوالو کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا جائے کہ تم نے کیا کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کے دل میں یہ جو پیغام ڈالا ہے محبت کا کہ تالیف قلب کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کی سنت ہے، معاف کر دینا، خیال کرنا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، روک تو لیا گیا۔ اب آگے کا حال میں پھر اس کو مختصر کروں گا کیونکہ ایک طویل واقعہ ہے یہ۔ آگے کا حال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی محبتوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کا خیال کیا اور ان کے دلوں کو جیتا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام دیا کہ یہ جو ریاست کی طاقت ہے، یہ طاقت اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے، یہ طاقت اصل میں خدمت ہے۔ اور جو حقیقت احوال ہے معاشرے کی، تو معاشرے کو بھی پیغام دیا۔ آج کے دور میں بھی ہمیں ایک پیغام ملتا ہے اس حصے سے، اس آگے بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ریاستی طاقت آتی ہے، آپ وزیر بن جاتے ہیں یا آپ سفیر بن جاتے ہیں یا کسی بڑے عہدے پر ہیں، تو اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ اپنے لوگوں سے انتقام لیں، نفرت کریں، اپنی طاقت دکھائیں۔ طاقت تو صرف رب کی ہے، آپ کون ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ تو اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے اپنی طاقت سے، یہ بھی رب کی دی ہوئی طاقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنے ان سارے بھائیوں کو قتل کروا دیتے جنہوں نے تکلیف دی حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو والد تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید و بند سے گزرے، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ اور بالآخر جو بھی حالات تھے، وہ حالات یہ کہ بھائیوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور معافی مانگی، معذرت کی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے معاف کر دیا۔ تو کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج ہمارا میں خود کچھ واقعات بہت سے ذہن میں آ رہے ہیں، صرف اتنی سی بات کہوں کہ ایک صاحب تھے، ان کو کوئی اختیار مل گیا سرکاری، آپ یقین جانیے انہوں نے اس اختیار کے ذریعے اتنا انتقام لیا کہ لوگ ان کے لیے بد دعائیں کرنے لگے، اور ان کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ ان کا انجام کینسر۔ یاد رکھیے، بد دعا جیسے دعا ساتھ چلتی ہے نا، بد دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور بد دعا کے لیے ضروری نہیں کہ کسی مظلوم کے زبان سے نکلے، اس کی ایک آہ یا اس کی کیفیت یا اس کا احساس آسمانوں تک رب کے عرش کو مخاطب کرتا ہے، اور رب تو ہر شے سے واقف ہے۔ رب کو سب پتہ ہے کہ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں۔ باہر طور معاف کر دیا اپنے بھائیوں کو، اور اپنی قمیض انہیں دی اپنے بھائیوں کو، کہا کہ یہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، تو جو ان کی بینائی چلی گئی ہے، نابینا ہو گئے ہیں، بلائنڈ ہو گئے ہیں، تو وہ بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس ہی لے آؤ، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو جیسے ہی یہ قمیض ملی اور یہ مصر کے قریب پہنچے سارے بھائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو نبوت کہتے ہیں، اس کو تعلق کہتے ہیں، اس کو روحانیت کہتے ہیں، اس کو قلبی رشتہ کہتے ہیں کہ بیٹا بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ تو نبی کو نبی نہ پہچانے تو کون؟ اپنے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ خبر نہ دے تو پھر یہ معجزات اور یہ قرآن کے اندر واقعات کیسے محفوظ ہوتے ہیں؟ تو اس پر بیٹے کہنے لگے کہ آج بھی یوسف علیہ السلام، یوسف کی محبت تمہارے دل میں اسی طرح ہے، اور اتنا ہی تمہارے اوپر اس محبت کا اثر ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پھیری گئی۔ جب چہرے پر پھیری وہ قمیض تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ یہ بیٹے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہیں، انہوں نے وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے کی، اس طرح سے کہ ان کے چہرے پر پھیر دیا، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دے دیں۔ اور یہ وہ محبت ہے، وہ رشتہ ہے، وہ تعلق ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو فاصلوں کے باوجود بھی یہ بتلا دیا دونوں طرف انبیاء کو،
اللہ نے کہ تم قمیض دو، وہ قمیض چہرے پر پھیری جائے گی، ان کی بینائی آ جائے گی، اور پھر واقعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کس کے لیے؟ اپنے بیٹوں کی غلط کاریوں کے لیے، ان کی زیادتیوں کے لیے، کہ کس طرح کنویں میں پھینکا، کس طریقے سے قتل کرنے کی سازش کی، حسد کتنا کیا۔ تو انبیاء کی جو استغفار ہے وہ آسمانوں پر قبول اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تو قرآن نے کہا تھا کہ جب یہ لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی زیادتی کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ بہر طور قصہ مختصر ہی کہ پھر یہ سارا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے ان کلمات کا شکر ادا کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبولیت کے ذریعے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور یہ ہے وہ غیب کی خبریں جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بتلا دیں، اور یہ بتلا دیا کہ غیب، علم غیب نبی کی نبوت کا معجزہ ہے جو رب عطا کرتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے اپنی عطا سے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، تاکہ معاشرہ اور اس کے سرکش لوگ ہدایت کا راستہ پا کے رب کے سامنے سر بسجود ہو سکے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ سورہ رعد کے حوالے سے۔ میرے بہن بھائیوں، ایک بار پھر خوش آمدید۔ سورہ رعد، ہم اپنی گفتگو اب سورہ رعد کے حوالے سے کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 13ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 96ویں صورت ہے۔ یہ اس کی ایک آیت میں الرعد کا ذکر ہوا ہے۔ ایک ایسی آیت ہے جس میں اصطلاح الرعد استعمال ہوئی، تو اس کی وجہ سے اس کا نام الرعد رکھا گیا۔ اب ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہ الرعد ہے کیا؟ آیت نمبر 13 میں رعد کا ذکر ہے، یعنی اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اجسام فلکی جو فلک آسمان ہے، اس کا جو انوائرمنٹ ہے، اور جو اس سے بادل اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں یا اس تک جاتے ہیں تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو گڑگڑاہٹ آپ سنتے ہیں، اور جو چمک دیکھتے ہیں آپ اس کے اندر، جس کو سوائق بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں کڑک بادل کے لیے۔ تو ایسی کیفیت کو رعد کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کو چلانے کے لیے اسے ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ شب و روز حمد و ثنا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ سختی سے، شدت کے ساتھ، گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ چیز سنی جاتی ہے۔ تو اس کے جو زیر نگی یا اس کے سب آرڈینیٹ ہیں فرشتے، وہ بھی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے اور جو آواز اس سے پیدا ہوتی ہے، اس پوری کیفیت کو رعد کہا جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہر کیفیات، اور وہ کیفیت کیا ہے کہ اگر حمل ہے، پریگننسی ہے پیٹ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ یہ شے اس طرح سے پیدا کی گئی ہے کیونکہ کن کے اختیار کے ساتھ رب نے، اختیار رب کو کوئی دینے والا نہیں، اس کا اپنا اختیار ہے، جس کو اختیار ذاتی کہتے ہیں، جس کو اختیار کلی کہتے ہیں،
جس کو غیر تقسیم شدہ اختیار کہتے ہیں، جس کو ایبسلوٹ پاور، ایبسلوٹ اتھارٹی کے نام سے انگلش میں پہچانتے ہیں، وہ رب کا اختیار ہے، جس کو چاہے کن کے ساتھ عورت بنا دے، مرد بنا دے، موت دے دے، زندگی دے دے، اشیاء کو فنا کر دے، بقا کی طرف لے جائے، وہی مالک و مولا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ پھر آیات 9 اور 10 کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہر پوشیدہ اور ظاہر شے کو اور ہر سرگوشی کو اور بلند آواز کو وہ پہچانتا ہے۔ تم آہستہ سے کان میں کہو تب بھی رب کو یہ پتہ ہے، تم زور سے چلا کر رب کی حمد و ثنا کرو تب بھی پتہ ہے رب کو، تم اگر سرگوشی کے اندر کسی کے خلاف کچھ بات کر رہے ہو تب بھی پتہ ہے رب کو، کیونکہ رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں آواز دی، تمہیں انداز سکھایا، یہ تمہارے ووکل کارڈ جس سے تم بہت زور زور سے بولتے ہو، اور یہ تمہارے ووکل کارڈ جس سے تم کچھ بھی نہیں بولتے، آہستگی کے ساتھ کان میں بولتے ہو، رب سب جانتا ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا راز بتایا ہے کہ حالات اس وقت بدلتے ہیں جب کوئی شخص اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، ملت اسلامیہ برباد ہو رہی ہے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ کبھی سوچا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ قرآن کے بموجب اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا بدلنا ہے؟ نیت بدلنی ہے، ذہن بدلنا ہے، دل بدلنا ہے، زبان بدلنی ہے، ہاتھوں پیروں کا اور جسم کا انداز بدلنا ہے، اور پڑوسی کے حقوق کو دیکھنا ہے۔ فرض سے بات کرتے ہوئے ہمیں اپنے بیہیویئر کو دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ خود غرضی ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہمارا رواں رواں خود غرضی میں ڈوبا ہوا ہے، ہماری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں، ہماری زبان جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، ہم سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، بول کچھ رہے ہوتے ہیں، ہماری باڈی لینگویج کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ان لوگوں کی طرح بدلو جو قرون اولیٰ کے مسلمان ہیں، یا ان لوگوں کی طرح بدلو جو آج بھی آپ میں ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں لیکن ایمانداری کا، وعدہ بھی کرتے ہیں لیکن پکا وعدہ کرتے ہیں، طاقت بھی ان کے پاس ہے لیکن وہ فرعون نہیں ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں، وہ عملیات بھی جانتے ہیں، روحانی دنیا بھی جانتے ہیں، لیکن اس روحانی دنیا کا ذات کے لیے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ وہ پیسے کمائیں، اور وہ اختیارات بھی جانتے ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، لیکن کسی غریب کو اگر ضرورت ہو تو وہ پھر ٹیوشن سینٹر میں علم نہیں بانٹتے بلکہ وہ گھروں میں جا کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ ٹیوشن سینٹر کے اندر جنہوں نے بہت سارے ٹیوشن سینٹر کھولے، میں جانتا ہوں لوگوں کو، کوئی مر بھی جائے غریب کا بچہ وہاں پر اس وقت تک اس سبجیکٹ کے اندر نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ ہزاروں روپے قرض کے لے کر یا کہیں سے مانگ کر چوری کر کے کہیں کچھ کر کے وہ اپنے بچے کو لے جا کر وہاں نہ پڑھوا دے تاکہ اس کے اچھے نمبر آئیں۔ اور وہ اچھے نمبروں کا بھی بہت معاملہ عجیب ہے آج کے دور میں، وہ سوچئے آپ کیا ہے۔ ہم بدلنے کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارا دو رخا پن ہے، ہم نظر کچھ آ رہے ہوتے ہیں، ہوتے کچھ ہے۔ دو رخا پن یہ ہے کہ پیپر آؤٹ کروانا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن سچ یہی ہے، یا پیپر بتانا ہے یا آنے والے سوالات بتانے ہیں، تو اس ٹیوشن سینٹر کے اندر وہ ایگزامنرز کنیکٹ ہوتے ہیں جن ایگزامنرز کو پہلے سے چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور وہ میٹنگز کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ کوسچن پیپر وہاں لاتے ہیں، اور اس لیے بہت کچھ وہ پیسے لیتے ہیں۔ تو وہ پیسے جب لے لیتے ہیں تو وہ طالب علموں سے جو وہاں داخلہ لیتے ہیں ان سے ان پیسوں کا ازالہ کر کے ان سے فیس لی جاتی ہے، اور بہت زیادہ فیس ہوتی ہے۔ تو ایک عام پڑھنے والا بچہ کیسے پڑھے گا؟ تو علم میراث نہیں ہے، علم امانت ہے۔ تو پتہ ہی چلا اگر بدلنا ہے تو ضرورت مند کو علم دو، جو ضرورت مند ہے اس کو وہ پیسے دو جو تمہارے پاس رب نے امانتاً دیے ہیں، اور کوئی بیمار ہے تو اس کے دروازے تک جا کر اسے دوا دو، اس کے لیے نیکی کے خواہشات رکھ کر اس کی زندگی کو بچانے کی کوشش کرو۔ سیاسی نعروں سے تقدیریں نہیں بدلتی۔ اگر ایسا ہوتا اور نعرے ہی پیٹ بھرتے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت نعرے لگاتے ہیں۔ کیا ہوا آپ سوچئے اس وقفے میں جس میں ہم جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید اپنے بہن بھائیوں سے ایک التجا ہے کہ قرآن کریم ہم صرف سنیں نہیں بلکہ اسے سنائیں بھی۔ اب سننے کے بعد سنانے تک پہنچنے کا عمل اس وقت ہے جب ہم خود سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تب اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نشانیوں کو بیان کیا سورہ رعد میں، اور فرمایا کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں۔ اب یہ ندی نالے ایسی جاری ہو جاتے ہیں، اس کے فوائد دیکھیے آپ۔
جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں وہ تو کہیں گے جناب سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، قیامت آ گئی، فل آ گئی۔ وہ ہماری غلطی ہے کہ ہم جب ندی نالوں پر، قدرتی ندی نالوں کے اوپر جب ہوٹلز بنا لیں گے، ہم نے دیکھا ہے نا پاکستان کے اندر کیا حال ہم نے کیا ہوا ہے، جو قدرتی بہاؤ کے پانی کی جگہ ہے، راستے ہیں، ان کے اوپر گھر بنا لیے، ہوٹلز بنا لی، پیسہ کمایا، لالچ میں گئے، اور ایک دم آیا ریلا پانی کا اور سب بہہ گیا۔ تو لالچ برباد کرتی ہے۔ تو قدرتی جو راستے ہیں وہ نعمتوں کے ہیں کہ وہ پانی آپ کے لیے، زراعت کے لیے ہے، آپ کی ترقی کے لیے ہے، آپ کے سکون کے لیے ہے، اور موسم کے بدلنے کے لیے ہے، اور آسمانوں پر بادل پہنچانے کے لیے ہے۔ اگر آپ اس پانی کا راستہ روک کر اس کے گھر کو خراب کریں گے تو رب کے جو قانون قدرت ہے اس کے تحت آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے، کیونکہ طاقت رب کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ تو وہ پانی رب کی امانت ہے، اور لوگوں تک، اشیاء تک، اور درختوں تک، اور نامعلوم مقامات تک اس کو پہنچنا ہے۔ تو یہ بات اپنی ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور نافرمانوں سے کسی قسم کے فدیے کے قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات نہ مانیں اور اللہ کی بات کا انکار کریں، اور پھر یہ کہیں کہ جی مجھے نقصان پہنچا ہے۔ تو نقصان اس لیے پہنچا ہے کہ آپ نے رب کی بات کو نہیں مانا اور رب کی بات کو نہیں سمجھا۔ اب اس آیت کو، جو آیت نمبر 18 ہے، ذرا سا آگے کی طرف چلیں اور اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آیت نمبر 27 میں اس عمل کو ہمارے بیان کیا ہے۔ اب جو ہدایت کا معاملہ ہے وہ بات ماننے اور نہ ماننے سے ہے۔ جو لوگ رب کی بات کو مانتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ رب نے مجھے ہدایت نہیں دی کیونکہ قرآن میں یوں آ گیا، اور قرآن میں جو آیا ہے وہ اس طرح سے نہیں آیا کہ جس کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹ کر لیا اور اسے بیان کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم میں جو مباحث ہیں وہ مباحث بالکل جدا ہیں، اور وہ بنیادی اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایمان محض معجزات دیکھ کر حاصل نہیں ہوتا، ورنہ چاند کو دو ٹکڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا، کنکریاں ہاتھ میں بولنے لگی، حضور کے سامنے درخت اپنی پنڈلیوں کے بل چل کر آنے لگا، کھارے پانی کا جو کنواں تھا وہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا جب حضور نے لعاب دہن ڈالا، ہرنی اور جانور حضور کے پاس آ کر گفتگو کرتے اور حضور سنتے اور سمجھتے تھے، کافر دیکھتے بھی تھے، ارد گرد کے لوگ بھی تھے، کنکریاں بھی ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہی ہیں، اور دیگر معجزات ہیں بہت سارے، لیکن جن کے دلوں پہ کفر تھا وہ تو کفر ہی رہا۔ تو پتہ چلا کہ معجزات جو طلب کرتے ہیں، وہ معجزات طلب کرنے والے لوگ اگر ایمان کی طرف آ جائیں معجزات دیکھ کر کہ ہاں یہ ہم سے الگ ہے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے جو ہماری طرح بشر نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک غلط فہمی میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ بشر کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری طرح، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کے پاس نبوت ہے، وہ علم ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، وہ پاکیزگی ہے، اور وہ تعلیم دینے کا منصب ہے۔ اگر ایک بادشاہ وقت یہ کہے کہ میں تمہاری طرح ہوں تو کیا آپ بادشاہ بن گئے؟ اگر بادشاہ وقت یہ کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو واقعی آپ بھائی بن گئے؟ تو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رتبہ نبوت کا اور نبی کا بہت بلند ہے، اور جو بشری تقاضے نبی کے ہیں اور جو بشر کا جو مبحث ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قبیلہ عرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتے کو اگر بھیجا جاتا وہاں تو فرشتہ کہاں نظر آتا؟ اس کی بھی چیزیں موجود ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا گیا تاکہ وہ انہی میں سے، انہی کی طرح، انہی کی زندگیوں کو دیکھ کر انہیں بتلائیں کہ زندگی کہتے کس کو ہیں اور بہتر کس کو کہتے ہیں، ہدایت کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا نازک موضوع ہے،
اور یہ نازک موضوع یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشر کے جو تقاضے ہیں اور بشر کا جو ادارہ ہے اور بشریت کے جو عنوانات ہیں ان کو عزت دے کر نبوت کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ تم میں معتبر وہ ہوگا کہ جو معجزات دیکھے، علم اور غیب پر ایمان لائے، اور پھر رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ کہے کہ اے اللہ، میں نے نبی پر اپنے ایمان کی شہادت دے کر اپنے آپ کو فدا کر لیا، جو صحابہ کہا کرتے تھے نا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور اپنی زندگی، مال، اسباب سب ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ اب میرے سامنے کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ خیر رب کی طرف سے ہے اور برائی میرے نفس کی طرف سے ہے، میری اپنی ذات کا عمل ہے۔ تو اس کا کسی بھی اعتبار سے کوئی حوالہ رب کی طرف کرنا کہ میں نے چوری کر لی، اللہ کی مشیت، نعوذ باللہ من ذالک، خرابی کر لی، اللہ کی مرضی تھی، نہیں، اللہ نے بتا دیا کہ چوری کی تو ہاتھ کٹیں گے اور یہ برائی ہے، جھوٹ کہا تو یہ غیبت کی، برائی کی، یا آج کے جو معاشرتی مسائل ہیں ہمارے، تو پتہ چلا کہ خیر رب کی طرف سے ہے عطا، کہ اس پر قائم رہیے، اور پیغام پہنچ گیا کہ خیر ہے کیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کے لیے اور برائی کے لیے سب آپ کے سامنے لائن آف ڈیمارکیشن ہے، اور برائی اگر کرتے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے، رب نہیں۔ بہانے نہیں چلتے رب کے سامنے، کیونکہ اعضا بولتے ہیں۔ وقفہ، اس کے بعد پھر بات انشاءاللہ۔ میرے بہن بھائیوں، بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو خوش آمدید کہہ کر اس روحانی محفل میں۔ یقین جانیے میں دل سے کہتا ہوں، کوئی بناوٹ، کوئی تصنع نہیں ہے اس میں۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، یہ کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ ہو، تاکہ میرے جو بچیاں میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں وہ اردو کے اندر بھی آسان الفاظ کے ساتھ سمجھ سکیں، ورنہ اس میں عربی الفاظ بہت زیادہ آتے ہیں، اصطلاحات آتی ہیں، ٹرمنالوجیز آتی ہیں، اگر وہ استعمال کروں تو مقصد فوت ہو جائے گا، بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو میں اس کو بھی آسان پیرائے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں۔ میں کیا پہنچاتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، بس میری ایک ادنا سی خواہش اور کوشش ہے کہ بات پہنچے۔ سورہ ابراہیم سے ہم شروع کریں گے اب انشاءاللہ۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 14ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 72ویں صورت ہے یہ، اور اس صورت کے 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، ان کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، اور کس طریقے سے دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا، اور ان سب پر رب کا اور ہم سب پر رب کا کتنا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنے پیارے پیارے خوبصورت شخصیات عطا فرمائی، جن میں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کون ہے جو آپ سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں؟ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن نے اپنے حقانیت کو، اپنی سچائی کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی طاقت ہے، اور اس کی ذات ہے، اور اس کی موجودگی ہے، سارا تذکرہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہ بات بھی اس میں کہی گئی ہے کہ یہ کفار جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، برے دل والے لوگ، انہوں نے تو اسی دنیا کو بس اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے کہ بس یہیں رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے سوچا یہ ان کا مسئلہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کفار و مشرکین جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے اور اس کی حقانیت ہے اور اس کا سچ ہے، اس پر اعتراضات کر کے، لوگوں کو کنفیوز کر کے، لوگوں کو پریشان کر کے اپنا مفاد حاصل کرو۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا میں ذرا سا لیٹسٹ اس پر جاؤں کہ کتنا کنفیوز کرتے ہیں، قرآن کریم پر کتنے اعتراضات فضول قسم کے کرتے ہیں۔ اصل یہ جاہل ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہیں علم ہے ہی نہیں،
اور جن کے پاس عقل بھی نہیں ہے. یہ چوپائے سے بھی بدتر اس لیے ہے کہ اگر ان کے پاس عقل ہوتی چوپایوں کی طرح بھی، تو چوپایوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گائے یا بیل یا یہ سب چوپائے چلتے ہیں تو ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. ایک چل رہا ہوتا ہے یا تین چل رہے ہوتے ہیں، پہلے ایک چلتا ہے پھر تین چلتے ہیں اور پھر پوری لائن اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. چوپایوں میں بھی اتنی عقل اور شعور ہے کہ کیسے چلنا ہے. سامنے سے کار آ رہی ہے یا بس آ رہی ہے یا کچھ ہے، ٹریفک ہے، تو یہ راستہ بدل لیتے ہیں یا اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں جا کے ٹکر مار دیں. ہم تو بیوقوف لوگ ہیں، ہم تو جا کر کاروں کو اور جہازوں کو خود ٹکر مارنا چاہتے ہیں. شعور ہی نہیں ہے. اور پھر دعویٰ یہ کہ ہم بہت عقل مند ہیں. بہت عقل مند اتنے ہیں کہ ان پر افلاطون بھی فخر کرتا ہے اور ارسطو بھی ان کا شاگرد ہے. گفتگو سنیں آپ ان کی گفتگو اگر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماضی میں تھے تو فضول قسم کے اعتراضات بیچ میں سے نکالتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا فاتو بصورت من مثلی، کہ قرآن جیسی، قرآن کی ایک کوئی صورت ہی لے آؤ. تو نہیں لا سکے آج تک اور نہ لا سکیں گے کبھی. اور قرآن نے کہا بھی نہیں لا سکیں گے یہ. اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں سورہ ابراہیم یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا، اس لیے کہ ظاہر انہی میں سے تھا تو انہی کی زبان بولے گا، تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ کا جو پیغام ہے اس کی جو دلیل ہے وہ پہنچ سکے. تو انبیاء کو یہ معجزہ دیا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع معجزات بنایا. سارے معجزات انبیاء کے ان میں تھے کیونکہ وہ جامع کمالات ہیں. ایک جامع شخصیت ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جس کی کوئی نہ مثال ہے نہ مثیل ہے، اس کا تو سایہ بھی نہیں. ایسی ذات گرامی ہے جس پر ابر ہمیشہ سایہ کیے رہے، اس کا سایہ کیا ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ قوم جو موسیٰ کی ہے اس کی نعمتوں کو بھی یاد کروایا اور یہ بتلایا کہ ہم نے موسیٰ کی قوم کو کیا دیا. پھر بتایا کہ ہر دور کے کافروں نے اپنے دور کے انبیاء کو بہت پریشان کیا اور اپنی جہالت پر مبنی جو ڈیبیٹس ہیں وہ کی، یہ سمجھ کر کہ شاید ہم جیت جائیں گے، لیکن ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے میں چھوڑا گیا اور یہ وہ بنجر زمین تھی جو اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہ بتلا دیا کہ بنجر زمین کو بھی اللہ اپنے رحمتوں سے آباد کرے گا. اور ہوا بھی یہی کہ حرمت والا شہر بن گیا. اور آج دنیا جانتی ہے کہ مکے میں جانے کے لیے ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی. اور پھر کیا کرم ہوا کہ یہ انبیاء نبوت کا وہ علامتی اظہاریہ بن گئے کہ جن کی پشت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتیں ہیں. آخری آیات جو ہیں وہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں میں نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ سب جانتا ہے، وہ تو تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تمہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ شاید تم لوٹ آؤ. لیکن جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپکے گی، ان کے دل اس کیفیت سے لرزاں ہوں گے. اس دن ظالم یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں کچھ مہلت دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا. تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بھی واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا. ہم نے تمہیں سب کچھ دکھایا تھا، تم نے وعدے بھی کیے تھے، پھر تم نے کیا کیا؟ اللہ کے احکامات کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، رسول کے ساتھ. اور پھر تمہاری کیفیات کیا تھی؟ اور یہ کہہ کر قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا گیا اور یہ بتلایا گیا
کہ جس دن زمین و آسمان کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، ان کا لباس تارکول کا ہوگا اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ وہ وقت رب کے سامنے تمہارے اعمال کا ہوگا، تمہاری کیفیات کا ہوگا، تم نے کیا کچھ کیا اس کے احکامات کے خلاف، تو سزا و جزا۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ ابراہیم ختم ہونے کے فوری بعد سورہ ہجر، اور یہ سورت مکی ہے اور تھوڑا سا حصہ اس کا یہاں پر ہے کہ یہ 15ویں سورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 54ویں سورت ہے، اور اس سورت کی وجہ تسمیہ ایک آیت ہے جس میں ہجر کا تذکرہ ہے۔ یہ سارے تذکرے فاتبروا یا اولی الابصار، اے نگاہ عبرت رکھنے والے لوگ، دیکھنے والے لوگ، غور کرنے والے لوگ، غور کرو کہ رب نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں، اپنی آیات رکھی ہیں قرآن میں، تاکہ تم سمجھ سکو اور خیر کے ساتھ لوٹ سکو۔ الحمدللہ ہمارے بہن بھائیوں سے میں یہ کہوں گا کہ جو سنا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ کل ہم انشاءاللہ 14ویں پارے کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں خیر کے معاملات میں، اچھے معاملات میں اپنے کرم کے راستوں پہ رکھنا، ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں نہ شمار کرنا مالک، کہ جو دکھاوا، بناوٹ، بدعمالیاں اور سب سے بڑھ کر بغاوت کرتے ہیں۔ الہی اپنا محتاج رکھنا اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں میں ہمیشہ رکھنا، ان کے عشق سے وابستہ رکھنا اور انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا دینا۔ آمین یا ربنا کریم بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔